السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامبی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطبہ اپنی عوام کو بھول بھلیا میں رکھنے کے لیے علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے تکفیری مشن کو چھپانے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ بریلی مذہب کے بانی نے علماء دیوبند پر جو کفر کے فتوے لگائے یا پوری دنیا کے علماء کو جو کافر کہا، یہ عشق رسول کی بنا پر تھا۔ عشق رسول کی رٹ لگا کر کے اپنی عوام کو یہ تأثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اعلیٰ حضرت کتنے سچے عاشق رسول تھے کہ علماء دیوبند پر بھی کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو عشق رسول کی بنا پر، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند پر جو کفر کا فتویٰ لگایا، علماء دیوبند بھی اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند پر جو کفر کا فتویٰ لگایا وہ عشق رسول کی بنا پر تھا۔ اگر اعلیٰ حضرت علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے، اس لیے ان کو فتویٰ لگانے کی ضرورت پڑی، اور اس طریقے سے کئی کتابوں کے حوالے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے علماء دیوبند کی لکھی ہوئی ہے، اشد العذاب علی مسیلمہ الپنجاب، اور لقب ہے دین مرزا کفر خالص۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس عبارت کو پیش کر کے بریلوی علماء اپنی عوام کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عبارت کیا ہے ہم آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، پھر اس کی پوری تفصیل اسی کتاب کے حوالے سے آگے پیچھے سے پڑھ کر کے سنائیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے تھے جیسا کہ انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یہ جملہ ہے، بس اسی عبارت کو بریلوی پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت اگر علماء دیوبند پر کفر کے فتویٰ نہ لگاتے تو وہ خود کافر ہو جاتے، جبکہ بات کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ جی ہاں، اس کی سچائی ہم اسی کتاب کے اس صفحے سے پہلے والے صفحے سے جہاں پر عنوان لگا ہوا ہے، عنوان سے ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیں گے، پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دراصل یہ کتاب قادیانی مرزائی کے رد میں لکھی گئی ہے۔ قادیانی کو جب کافر کہا گیا تو قادیانیوں کی طرف سے ایک اشکال پیدا کیا گیا کہ اگر علماء دیوبند ہم مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ بریلوی بھی تو علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا مدرسہ ہے، اس کے فارغ ہونے والے اتنے فضلاء ہیں، لیکن بریلی مذہب کے علماء یا بریلی مذہب کے بانی تو علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں، لہٰذا جب وہ خود کافر ہوئے تو ہمیں کافر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بریلوی علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں اس میں، اور علماء دیوبند یا علماء اسلام مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ علماء دیوبند یا علماء اسلام مرزائیوں کی طرف جن عقیدوں کی نسبت کر کے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، واقعی وہ عقائد مرزا غلام احمد قادیانی کے تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزائیوں کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ جبکہ بریلویوں نے جن عقائد کی نسبت علماء دیوبند کی طرف کر کے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان عقائد کا علماء دیوبند سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ محض ایک الزام ہے، اس لیے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اب ذرا سنیے اس کی تفصیل۔ یہ ہے صفحہ نمبر 12، عنوان دیکھ لیجئے، یہ عذر کے علماء ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، چنانچہ علماء دیوبند کو بھی علماء بریلی کافر کہتے ہیں۔
دیکھیں، مرزائی جب بہت تنگ اور عاجز ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آخر علماء دیوبند جو آج ہندوستان میں مرکز اسلام و مرکز حنفیہ و مرکز قرآن و حدیث، فقہ علوم عقلیہ و نقلیہ کا سرچشمہ ہیں، ان کو بھی تو مولوی احمد رضا خان صاحب اور ان کے ہم خیال کافر کہتے ہیں، تو کیا علماء دیوبند کافر ہیں؟ اگر وہ کافر نہیں تو پھر مرزائی کیوں کافر ہیں؟ اس کا جواب بھی خوب توجہ سے سن لینا چاہیے۔ علماء دیوبند کی تکفیر اور مرزا صاحب اور مرزائیوں کی تکفیر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بعض علماء دیوبند کو خان بریلوی یہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں جانتے، چوپائے مجانین کے علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر کہتے ہیں، شیطان کے علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے برابر زائد کہتے ہیں، لہٰذا وہ کافر ہیں۔ تمام علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ حکم بالکل صحیح ہے، جو ایسا کہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، ملعون ہے۔ لاؤ ہم بھی تمہارے فتوے پر دستخط کرتے ہیں، بلکہ ایسے مرتدوں کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، یہ عقائد بے شک کفریہ عقائد ہیں۔ علماء دیوبند بھی کہتے ہیں اگر وہ عقائد جن عقائد کی نسبت علماء دیوبند کی طرف کی گئی ہے، اگر واقعی وہ عقائد کسی کے ہیں تو علماء دیوبند کا کہنا کہ لاؤ ہم بھی اس فتوی کفر پر دستخط کرنے والے ہیں۔ مگر خان صاحب کا یہ فرمانا کہ بعض علماء دیوبند ایسا اعتقاد رکھتے یا کہتے ہیں، یہ غلط ہے، افتراء ہے، بہتان ہے، الزام ہے، سب کچھ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہم ان عقائد کو کفر و ارتداد کہتے ہیں تو ہم اس کے معتقد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہ یہ کلمات کفریہ ہم نے کہے، نہ ہمارے بزرگوں نے، نہ ایسے مضامین خبیثہ ہمارے قلب میں آئے۔ ہم تو ایسے شخص کو جس کا یہ اعتقاد ہو قطعی کافر جانتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بریلوی اعلیٰ حضرت جن عقائد کی نسبت علماء دیوبند کی طرف کر کے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان عقائد کے بارے میں علماء دیوبند بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً جن عقائد کی نسبت کی گئی ہے وہ عقائد کفریہ ہیں، اس پر کفر کا فتویٰ ہونا چاہیے، لاؤ ہم بھی اس فتوی کفر پر دستخط کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ عقائد علماء دیوبند کے ہیں، یہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے عقائد وہ نہیں ہیں۔ جانور، پاگل یا کسی بھی مخلوق کے علم کو نعوذ باللہ من ذالک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر نہیں کہا گیا۔ کسی بھی مخلوق کے علم کو نبی پاک علیہ السلام کے علم سے زیادہ نہیں بتایا گیا۔ اگر کسی نے علماء دیوبند کی طرف اس کی نسبت کی تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اسی طریقے سے خان صاحب نے علماء دیوبند کی طرف الزام لگایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ علماء دیوبند اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ارے جبھی تو ہم مرزائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تحفظ ختم نبوت کے ہم نے شعبے قائم کر رکھے ہیں۔ اس لیے بریلی مذہب کے بانی کا علماء دیوبند کی طرف یہ عقائد منسوب کرنا سراسر غلط ہے۔ لہٰذا دونوں میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی ہاں۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے۔ یہ ہیں وہ عبارات جن کی طرف ان مضامین خبیثہ کو منسوب کرتے ہیں، ان کا مطلب صاف ہے جو ان مضامین کے بالکل مخالف ہے۔ اب یہ سوال کہ پھر خان صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر خان صاحب نے ایسا کیوں کیا، یہ عقائد علماء دیوبند کی طرف کیوں منسوب کیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی 13ویں صدی کے فرضی مجدد ہی ہونے کے مدعی تھے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی 13ویں صدی کے نبی بننے کا دعویٰ کرنے والا تھا، اسی طریقے سے بریلی مذہب کے بانی بھی 13ویں صدی کے مجدد ہونے کے دعوے دار تھے۔ ٹھیک ہے۔ مشاہرہ دار یعنی کسی کی تنخواہ پر پلنے والے، مشاہرہ دار مجددوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو کافر کہا، خان صاحب نے اپنے تمام مخالفوں کو کافر کہا، تو برابر ہو گئے۔ فرق یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی بننا چاہ رہا تھا، اور احمد رضا خان صاحب یہ فرضی مجدد بننا چاہ رہے تھے۔ ایک نبی بننے کے چکر میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا رہا تھا، جبکہ دوسرا مجدد ہونے کے دعوے دار ہونے کی بنا پر سب کو کافر کہے جا رہا تھا۔ یہ تو بات ہو گئی، خیر لمبا مضمون ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ بات کہتے ہوئے مرزا اور
خان صاحب دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں، اصل بات یہ عرض کرنی تھی کہ بریلوی تکفیر اور علماء اسلام کا مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر کہنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب پھر کبھی اس کو منہ پر نہ لانا۔ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ جیسے علماء اسلام نے جب مرزا صاحب کے عقائد کفریہ معلوم کر لیے اور قطعاً ثابت ہو گئے تو اب علماء اسلام پر مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر و مرتد کہنا فرض ہو گیا۔ اگر وہ مرزا صاحب اور مرزائیوں کو کافر نہ کہیں، چاہے وہ لاہوری ہوں یا وغیرہ وغیرہ، تو وہ خود کافر ہو جائیں گے، کیونکہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ بات کتنی واضح ہے، صاف کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے قادیانی عقائد معلوم ہو جانے کے بعد بھی کوئی شخص قادیانی کو کافر نہ کہے تو کافر کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے۔ اسی طریقے سے اگر خان صاحب کو واقعی لگتا ہے کہ علماء دیوبند کے یہ عقائد تھے، اس کے بعد بھی وہ کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ علماء دیوبند کے وہ عقائد تھے نہیں، بلکہ علماء دیوبند کی طرف وہ عقائد خان صاحب نے منسوب کیے تھے، اور ان عقائد کو وضع کرنے کے لیے عبارتوں کو آگے پیچھے سے خط و برید کر کے ایک جملہ بنا کر کے ایک نیا عقیدہ گڑھا تھا۔ لہٰذا اس عبارت کو لے کر کے بریلوی جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں علماء دیوبند اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ تھے، جو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، اگر کفر کا فتویٰ نہ دیتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ اس سے استدلال کرنا بالکل بھی غلط ہے، جہالت ہے۔ اگر پورے مضامین کو آپ پڑھ لیں گے تو پھر یہ جملہ کہنے کی آپ ہمت نہیں کریں گے۔ لیکن کیا کریں، جس کے مقدر میں دھوکے بازی ہو، جس کی فطرت میں ہی افتراء، بہتان بازی، الزام تراشی ہو، اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کے کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے سے خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک اور خاص طور سے بریلی مذہب کے گھروں تک یہ بات پہنچ سکے اور انہیں توبہ کرنے کی توفیق مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔